اب جب کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ مڈل ایسٹ پر ہے، یہ جو حالات دنیا میں چل رہے ہیں، اور وہ بھی بیکاز آف اسرائیل اور یروشلم اور خدا کا جو پروگرام ہے، اس کا پروگرام اس کے ارد گرد ہی گھومتا ہے۔ اور چاہے اسرائیل ہو، فلسطین ہو، غزہ ہو یا کچھ بھی ہو، کوئی بھی معصوم جان جب مرتی ہے تو کسی کو خوشی نہیں ہوتی، خاص طور پہ جو ایماندار لوگ ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ کوئی بھی اس بات سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ خدا کا کلام تو یہ کہتا ہے وہ کسی گناہ گار کی ہلاکت بھی نہیں چاہتا۔ یہ تو ہم معصوموں پر دکھ کرتے ہیں، غم کرتے ہیں، لیکن کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہمارا خدا جو یہ ساری چیزوں کو پہلے سے جانتا ہی نہیں بلکہ پہلے سے اس نے بیان بھی کر دی ہیں، تاکہ جب یہ ایسی باتیں ہوں تو ہمیں اتنا دھچکا نہ لگے، بلکہ ہمارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو۔ بے شک بہت سی باتیں وہ ایسی ہیں کہ ہمارا دل دکھ اور غم سے بھر جاتا ہے، اور نہ صرف ان لوگوں کی موت سے یا ان لوگوں کی بربادی سے جو اس کے پیارے ہیں، بلکہ ان کے لیے زیادہ ہمارا دل غم زدہ ہوتا ہے جو اسی نجات سے بے خبر ہیں، جو اس کی نجات کے بغیر اس جہان سے رخصت ہو جاتے ہیں، وہ چاہے دنیا میں کسی بھی جگہ پہ ہوں۔ خدا کا کلام تو کسی گناہ گار کی ہلاکت بھی نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، وہ خدا کی بادشاہی بھر جائے اور کوئی بھی ہیل میں نہ جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ اس جہنم کا حصہ بھی بنیں گے، اور اس کی وجہ ہے ابلیس کی کاراگری اور ابلیس کے کام اور ابلیس کے ہتھ کنڈے، کیونکہ بیسیکلی کوئی بھی شخص ہیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ابلیس کے ہتھ کنڈے اور ابلیس کی چلاکیاں، مکاریاں، پلانز وہ انسان کو بھڑکا اور بغاوت پر لے آتے ہیں، وہ خدا سے دور کر دیتے ہیں۔ اس نے اس دنیا میں ایسی پلان اور پروگرام منصوبے بنا چھوڑے ہیں جو صرف ایک معصوم انسان کو نہیں بلکہ جو برگزیدہ ہیں، جو آلریڈی خدا کے لوگ کہلاتے ہیں، ان کو بھی برگشتہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، افسوس کی بات ہے کہ بہت سے برگزیدہ بھی برگشتہ ہو جائیں گے آخری ٹائم پہ، کیونکہ ابلیس کی ایسی چالوں میں پھنس جائیں گے کہ وہ سمجھیں گے یہی ٹھیک ہے۔ تو عزیزو، اس ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ جب جو اسرائیل قوم ہے، جب وہ تتر بتر ہو گئی، جب وہ دنیا میں بکھر گئے AD 70 کے بعد، جب رومنز نے اسرائیل کو برباد کر دیا، بلکہ ہیکل کو برباد کر دیا، اس کو پتھر پر پتھر نہ چھوڑا، تو اس کے بعد بہت سے لاکھوں وہ یہودیوں کو قتل کیا گیا، اور اس کے بعد وہ دنیا کے کونے کونے میں بکھر گئے، مور دین 80 کنٹریز میں، اور جہاں جہاں گئے وہاں پر بھی وہ پرسیکیوشن سہتے رہے۔ لیکن خدا کے کلام میں ان کے لیے پھر بھی یہ منصوبہ، یہ پلان آلریڈی موجود تھا کہ خدا نے بے شک ان کو تتر بتر کیا۔ وہ خدا کے لاڈلے تھے، خدا کے پیارے تھے، خدا کی چنی ہوئی قوم تھی، خدا نے ان سے پیار بھی کیا۔ جب وہ نافرمانی کی تو اس کے بعد پنشمنٹ بھی دی۔ خدا نے پہلے ان سے وعدے کیے، انہوں نے نافرمانی کی، پنشمنٹ دی اور تتر بتر کیا، لیکن خدا نے ان کو چھوڑ نہیں دیا۔ میں اس پہ اس لیے بھی آج کل بات کر رہا ہوں کہ میرا دل تھا کہ میں کسی اور ٹاپک کے بات کروں یا لیکن میں جتنا یہ سوچتا ہوں کہ اس میں ٹاپک سے ہٹ جاؤں، لیکن عزیزو، جیسے جیسے میں ارد گرد خیال کرتا ہوں اور ویجیلنٹ رہتا ہوں، یہ چیک کرتا ہوں، وہ چیک، تو دنیا میں ہپوکریسی اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ اتنا زیادہ اینٹی سیمیٹزم اور اسرائیل اور یہودی اور خدا کی قوم کے خلاف بڑھتا ہی جا رہا ہے کام۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہی پھر کہ جو مسیحی لوگ ہیں، مسیحی منسٹریز ہیں، میں نے ویسٹ میں تو دیکھا تھا، لیکن اپنے لوگ جو پاکستانی لوگ ہیں، میں ان منسٹریز میں وہ زور دے کے کوشش کر رہی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں تو میرا دل جو ہے پھر سوچتا ہوں، اور کیوں لوگ صرف بائبل کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں، صرف ایک ہی نیگیٹو سوچتے، ہم سکے کا دوسرا حصہ کیوں نہیں دیکھتے کہ وہاں پر یہ پازیٹیو تھنگ بھی لکھی ہے کہ یہ اینڈ نہیں ہے۔ یہاں پر خدا نے اپنی قوم کو رد نہیں کر دیا، خدا نے ان کو ریجیکٹ نہیں کر دیا، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ان کو 12 قبیلوں کو تتر پتر کر دیا گیا، ان کی نسل کشی ہوگی، وہاں نسل ہی نہیں رہی۔ لیکن بائبل میں بہت سے حوالے
بہت سی بکس، بہت سی پیشن گوئیاں ان کی واپسی کے بارے میں، ان کی نہ صرف واپسی کے بارے میں، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ جب وہ یہاں سے چلے گئے وہ ملک بہت سی صدیوں تک بنجر زمین بن گیا، بنجر زمین بن گیا اور خالی تھا۔ آپ پرانے ہسٹورینز کی کتابیں پڑھیں جو 18 سینچری بلکہ 17 اور 16 سینچری میں لوگ جو وہاں پر گئے ہسٹورین، تو وہ کیا حال بتاتے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں کہ وہاں اس ملک میں جہاں سے وہ سارے تتر پتر کر دیے گئے، تو میں پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں ہی ایک ہسٹورین کے بارے میں، ایک تو میں نے مارک ٹوین کا نام بتایا تھا، اس کو بھی دیکھیں، 17-18 سینچری کا، وہ بتاتا ہے کہ اسرائیل کی حالت کیا تھی۔ اس سے پیچھے میں نے ایک اور بھی شخص کو اس پہ بات کرتے سنا کہ اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے، تو وہ کہتا ہے، ایک رائٹر ہے ہیڈرین ریلنٹ، HDRIAN ریلنٹ RELANT، اس کی بک ہے ایک، وہ ایک ٹریولر تھا، فلوجسٹ، مجھے وہ نام نہیں صحیح آ رہا، جو دنیا کے وہ نقشے وغیرہ اور میپ وغیرہ اور یہ لینڈ کے اوپر ان کا بڑا سارا ریسرچ ہوتی ہے۔ وہ ٹریولر تھا تو جغرافیہ کے اوپر یہ اس کی بڑی پکڑ تھی، تو 1695 میں اس نے ایک بک لکھی تھی، اس کا نام تھا پیلسٹینا ویس مونومنٹس۔ یہ اصل میں یہ نام لیا ہے لیٹن سے، لیکن اس کا ترجمہ بھی اب ہو چکا ہے، یہ 1695 میں لکھی گئی۔ تو وہ کہتا ہے اگر کتاب پڑھیں گے تو آپ کو جو آج دنیا میں یہ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ یہ اتنا فیک نیوز چل رہی ہیں، یو ول فائنڈ کہ اتنے پرانے ڈاکومنٹس میں اس علاقے کے اور اس کے علاقے میں بسنے والے لوگوں کا اور اس علاقے کا حال اس نے کیا بیان کیا ہے۔ بلکہ یہ کتاب عرب اور فلسطین کے جو سارے حمایتی ہیں وہ ان کو ایک بہت بڑا چیلنج کرتی ہے، اور آج کل یہ گردش کر رہی ہے، آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ اس نے اتنی ان ڈیٹیلز اور ڈیپتھ میں باتیں کی ہیں، یو ول بی امیزڈ۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں پر پہلے تو بہت دور دور تک نظر لوگ نہیں آتے تھے، تھوڑی سی آبادی تھی، تو اس آبادی میں سب سے زیادہ جو آبادی تھی وہ یہودیوں کی آبادی تھی، اور اس کے بعد اگر کسی کی آبادی تھی تو وہ کرسچن تھے، اور کچھ مسلم، وہ بھی جو بدو خانہ بدوش ٹائپ لوگ ہوتے تھے وہ اس میں رہا کرتے، وہاں رہا کرتے تھے۔ وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وہ اس نے بیان کیا، میں نے ایک شخص کو سن رہا تھا، وہ اس کی چند اس نے باتیں بتائیں، تو میں I'm going to research this book as well۔ تو یہ جگہ جو ہے وہاں پہ کسی طرح کا کوئی فلسطین اور اس طرح کی کوئی نہیں، اور نہ ہی وہاں پہ، اور ایک اور بات یہودی بکھر بھی گئے، یہاں سے کاٹ دیے گئے، لیکن ٹوٹلی طور پر اس لینڈ سے وہ کبھی بھی فنا نہیں ہوئے، اس جگہ پہ ہمیشہ ان کی پریزنس رہی۔ اور ایون یہ غازہ کا یا اس طرح کا علاقہ ہے، وہاں پہ زیادہ تر کرسچن لوگوں کی آبادی تھی، وہاں پہ ایک چرچ بھی تھا، اور یروشلم میں زیادہ تر آبادی یہودیوں کی تھی، اور بہت کم تھے مسلم، اور وہ بھی بدو لوگ تھے، عرب کے لوگ تھے، وہ بھی ان کے انڈر لے کر تو کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے، نوکریاں ڈھونڈتے تھے ان سے۔ تو میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ بہت ساری آج کل فیک نیوز اور ساتھ پروپوگنڈا چل رہا ہے، اور بہت سے اپنے لوگ بھی اس کو مروڑ تروڑ کر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اسرائیل کا وجود ہے وہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، اب یہ پتہ نہیں کون لوگ آ گئے ہیں۔ لیکن اگر یہ باتیں ہم کریں گے تو ہم خدا کے اس منصوبے کی، خدا کے اس ابدی عہد کی جو اس نے نہ صرف ابراہیم سے باندھا بلکہ اسرائیل سے باندھا۔ اور پچھلے دنوں میں ایک اور ویڈیو کہ ڈاکٹر صاحب کی چیک کر رہا تھا، انہوں نے ایک بہت بڑا چیلنج کر دیا اپنی میسج میں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پڑھتے ہیں جی کہ خدا نے ابراہیم کو کہا کہ جو تجھ کو برکت دیں گے وہ میں ان کو برکت دوں گا، تو جو تجھ کو لعنت کریں گے میں ان کو لعنت کروں گا۔ تو یہ تو سب مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہیں یہ مجھے دکھائیں کہ خدا نے کہا کہ تو اس نے اسرائیل کو جو برکت دے گا میں اس کو برکت دوں گا، اسرائیل کو جو لعنت کرے گا میں اس کو لعنت کروں گا۔ کہتے ایک بھی ریفر دکھا دے مجھ سے 1,00,000 روپیہ لے جائے۔ اور مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے، میں کسی کو جیتنے کے لیے یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، صرف افسوس کیا ہے کہ کبھی کبھی کتنے بڑے بڑے لوگ جو جن کا نام ہے، جن کو لوگ جانتی ہے، جن کو اتنا اگنورنٹ ہو جاتے ہیں کلام سے ہی کہ وہ اتنے بڑے چیلنج کرتے ہیں وہ خدا کے کلام کے حوالے سے۔ میں ادنا سے خادم، بہت چھوٹا سا، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں بائبل کا، میں اس کا جواب دینے کے تیار ہوں۔ ایگزیکٹ ورڈ بائبل بولتی ہے، تو اس وجہ سے پھر میں بینگ اے اسٹوڈنٹ اور ایک خادم کہلاتے ہوئے میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ اس لیے اس طرح شیئر کرتا ہوں کہ بہت سی باتیں ہر کوئی نہیں آپ کو بتائے۔ میں جب بھی بات کروں، ایک اور آپ سے کہوں، آپ سرچ کریں،
آپ اس کو پرکھ کریں, اور if you have any question, you have any doubt, you can come back to me. پاسٹر جی اے ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ کہ نہیں یہ غلط ہے ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ. I am very humble to accept. اگر وہاں پہ میں غلط ہوں گا آپ ثابت کر دیں, میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا بہن او بھائی I'm sorry. اور یہ کبھی نہیں میں نے سوچا کہ میں غلطی نہیں کر سکتا, میں انسان ہوں, پتلا ہوں, چاہے نہیں جاتا ہوں, لیکن ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, بڑے بڑے خاتموں سے, بڑے بڑے نبیوں سے غلطیاں ہوئی, لیکن کوشش یہی ہے کہ ہم غلطیوں سے دور رہیں. آپ اگر سن رہے ہیں اور بہت سے سنیں گے تو یہ بات کہیں سے کہیں تک پہنچے گی. جب ہم 1 to 1 بات کرتے تھے, کسی چرچ میں بات کرتے تھے, تو وہ ایک محدود بات ہوتی تھی. اب میڈیا کا دور ہے, ہم یہاں پہ کہہ کے بھاگ نہیں سکتے. ہم نے جو کہہ دیا, وہ کہتے تھے نا آپ کے تم گل کہہ دی تو میں نے منہ چو کٹ, میں تینوں شہر چو کٹ داں گی. تو منہ سے نکلا ہوگا کلام اور کمان سے نکلا ہوا تیر واپس. اور آج نہ صرف آپ واپس لے سکتے ہیں, ریکارڈڈ ہیں, لوگ آپ کے سامنے منہ پہ لے آئیں گے, ہیں جی دسو ہے کی کیتا ہے. وہ میرا دل پہلے بھی بنا تھا کہ میں ویڈیو لگا کے اور کچھ ریکارڈ کروں گا, لیکن میں پھر بھی دعا کرتا ہوں, میں ڈر جاتا ہوں خداوند میں کسی کی کو نیچا دکھانے کے لیے یا کسی کی بے عزت کرنے کے لیے یا اس لیے نہیں, میں رک گیا, میں پھر رک جاتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ خداوند مجھے سمیٹے, میں کوئی جلد بازی میں یا جوش میں ایسی بات نہ کر دوں جو بے شک کلام میں صحیح بھی ہو, تو مجھے سمجھ اور بوجھ والا الفاظ اور دل اور آواز دے, تاکہ میں وہ بات کہہ سکوں جو تیری ذات. میں اگر بے عزت ہو بھی جاؤں, میں نیچا ہو بھی جاؤں, میں کچھ بھی ہو جائے میری انسلٹ, لیکن مجھے تیرے گھر کی, تیری کلام کی اور تیری ذات اور تیرے نام کی غیرت ہے. اس لیے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. میں پہلے کہہ چکا ہوں, نہ میرا کسی کے ساتھ مقابلہ ہو, میں ان کی بات کو غلط ثابت بھی کر دوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی کو نیچا دکھانا چاہتا ہوں. نو, جسٹ کریکٹ کرنے کی نصیحت, اور مجھے بھی کوئی کرنا چاہے تو کھلی اجازت ہے, کھلی اجازت ہے. وہ کہہ سکتے سب سے سامنے گل کر لو, علیحدہ کر لو, کس طرح بھی. آئی ایم ریڈی ٹو ٹاک اباؤٹ دا ورڈ آف گاڈ, خدا کے کلام کو سامنے رکھ کے. کہ نہ میں کسی کی انٹلیکچوئل پہ, کسی کی ذہانت پہ, کسی کی ایجوکیشن پہ, کسی کے رتبے اور پوزیشن پہ اٹیک کرتا ہوں, نہ ہی کسی کی ذات پر. میں کسی کو اگر چیک بھی کرتا ہوں یا بات کرتا ہوں تو وہ صرف اور صرف کلام کے حوالے سے. اگر کسی نے کلام کو غلط پیش کرنے کی, ہو سکتا ہے کہ انجانے میں ایسی بات کی ہے, تو اس کو درست کرنا میری بات ہے, نہ کہ کسی کو اسی طرح کا کوئی نیچا دکھانا. کیونکہ میں خود نکما سے انسان ہوں, مجھ میں ابھی بھی بہت ساری غلطیاں, کمزوریاں ہیں, میں سیکھ رہا ہوں. تو عزیزو, اگر آپ نے کسی نے وہ بات سنی ہو اور مجھ سے پوچھنا چاہتا ہو تو بعد میں مجھے میسج کر سکتا ہوں, آپ کو وہ ایگزیکٹ ورسز بتا سکتا ہوں, جس کو اس لیے میں روکا ہوا کہ شاید مجھے کبھی وہ ویڈیو یا اس کا جواب دینا پڑا تو میں اس کو پھر اس ویڈیو میں دے دوں گا ایگزیکٹ بکس اینڈ چیپٹر اینڈ ورسز کے ساتھ. تو اینی وے, آپ بولے میرے ساتھ ایزیکیل چیپٹر 37. یہ آپ بہت سارے لوگوں کو واقعہ یاد ہوگا جس کا عنوان سوکھی ہڈیوں کی وادی, ڈرائی بونز کے بارے میں بہت سے آپ نے میسج بھی سنے ہوں گے. تو خداوند کا کلام یوں کہتا ہے, خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا, اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھرایا, اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھی. اور اس نے مجھے فرمایا, اے آدمزاد, کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا, اے خداوند تو ہی جانتا ہے. پھر اس نے مجھے فرمایا, تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ, اے سوکھی ہڈیوں, خداوند کا کلام سنو. اس سے پہلے کہ خدا ان ہڈیوں سے بات کرتا, مردہ ہڈیوں سے بات ہے. وہ ہڈیاں جو تتر بتر کر دی گئی, وہ ہڈیاں جو دنیا کے مختلف ملکوں میں بکھیر دی گئی, اور اس کے بعد یہی دنیا نے سمجھ لیا یا دنیا کو یہی لگا کہ یہ ہڈیاں جو بکھر گئی, یہ ہڈیاں جو توڑ دی گئی, یہ جو سوکھ گئی اور بکثرت تھی, یہ ختم ہو گئی. لیکن خدا کا کلام اس سے پہلے کہ ہڈیوں میں اپنی روح پھونکے, ان پر چمڑا لے کے آئے, ان پر وہ ماس بوٹی لے کے آئے, پچھلے چیپٹر میں آپ نے پڑھا تھا, اس سے پہلے کہ خدا ان کو زندہ کرے اور واپس لائے اور برومن کرے, بحال کرے, اس کے بعد اس نے کیا کرنا تھا, ان کو اس لینڈ میں لے کے جانا تھا, اس نے تیار کیا. ہم نے پڑھا تھا کہ خداوند نے ان ہڈیوں کے لیے کیا کیا, پہلے سے پروگرام بنایا, پھر پہاڑوں سے نبوت کی اور اسرائیل کی وادیوں سے, اونچے اونچے مقاموں سے, کہ وہ جو شہر بنجر پڑے ہوئے تھے ان کو تیار کیا. اور خدا نے کہا, میں تم پر انسان اور حیوان کی فراوانی کروں گا. اس کے بعد اس نے کیا کیا,
اب وہ ان لوگوں کو لانے والا ہے, کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ کون آنے والے ہیں, کہ میری امت اسرائیل, میرے لوگ, مائی پیپل آنے والے ہیں. اس میں بڑی ڈیٹیل دی گئی. آپ میں سے ہولوکاسٹ کے بارے میں سنا یا پڑھا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ اسپیشلی جو مسلم لوگ ہیں ان میں بہت سارے لوگ اس کو ڈینائی بھی کرتے ہیں. ہولوکاسٹ وہ بات ہے جب ہٹلر نے لاکھوں یہودیوں کو اس گیس چیمبر کے حوالے کر دیا اور اس کے علاوہ بہت سے یہودیوں کو اس نے مارا. اس میں بہت سے لوگوں کو اس نے جیلوں میں بھی ڈالا. تو اگر آپ وہ آج بھی جا کر ہولوکاسٹ کی ٹائپ کریں اور امیجز پہ جائیں, آپ دیکھ سکتے ہو کہ وہ آپ امیجز دیکھیں تو اس چیپٹر کو پڑھیں جو آپ کو خدا کہہ رہا ہے نا کہ ہڈیاں, تو یہ وہ لوگ تھے, یعنی یہ لاکھوں لوگ جو تھے اس نے ان کو ہلاک کیا, عورتوں اور مردوں کو. ہڈیاں اور ان سوکھی ہڈیوں کو خدا کہہ رہا تھا کہ یہ, کیونکہ اس وقت میں یہ لوگ تھے بہت سے اسرائیلی بھی جو تتر بتر ہو گئے تھے, یہ ان پر وہ ظلم تھا جو کہیں بھی نہیں ہوا تھا. اس کے بعد ہوا ہے ظلم, تو وہ ہوا ہے اکتوبر 7/23 میں, جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں. تو وہ اس لیے وہ کہتے رہے کہ یہ ہم پر سیکنڈ ٹائم ہولوکاسٹ ہوا ہے. تو اس ہولوکاسٹ کو نظر میں رکھیں اور یہ باتیں دیکھیں, کیونکہ وہ ہڈیاں صرف ڈھانچے آپ کو نظر آئیں گے ان پکچرز میں. میں نے بہت سی پکچرز ہولوکاسٹ کی دیکھی ہیں, اور تقریباً 10 سال پہلے ہولوکاسٹ کا وہ سیزن چل رہا تھا, ایک سیریل چلی تھی ٹی وی پہ, تو میں نے بلکہ بہت سی ویڈیوز ریکارڈ کی. آپ میں سے جتنے اسرائیل گئے ہیں وہاں پر ایک میوزیم ہے جس کا نام ہے یاد وشم, کبھی جائیں تو وہ میوزیم ضرور دیکھیں. وہ میوزیم آپ جب انٹر ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ریکارڈنگ سی دیتے ہیں, آپ کانوں پہ لگا لیتے ہیں ہیڈ فون, اور وہ اس میں جب وہ چلتے ہیں آپ تو ساتھ ساتھ آپ کو وہ جو چیزیں دیکھتے ہیں, جس جگہ سے کمروں سے گزرتے ہیں, وہ آپ کو ایکسپلین کرتے جاتے ہیں. آلموسٹ 4 گھنٹے کا وہ ایک جرنی ہوتی ہے اندر ہی میوزیم کے. تو جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کا دل خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے. اس میوزیم میں وہ آرٹیفیکٹس ہیں, وہ ویڈیوز ہیں, وہ پکچرز ہیں, وہ چیزیں ہیں کہ آپ دیکھتے جاتے ہیں تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ایک انسان, ایک قوم اس قدر تشدد, اذیت اور بروٹل ہیٹ کا سامنا کسی نے کیا ہو. گود کے بچوں سے لے کر بوڑھے شخصوں تک وہ کیا کیا ظلم ہوئے, کیا کیا ٹارچر ہوئے, اور اس کی ایک پکچر آپ نے اکتوبر 7 کو دیکھ لی ہے. اور آج بھی لوگ ڈینائی کر رہے ہیں. میں آج ایک چینل دیکھ رہا تھا, وہ کہ ان کا لیڈر ہے کوئی مسلم, تو وہ حماس کا ہی کوئی لیڈر ہے, تو وہ ٹوٹلی ڈینائی کر رہا تھا. وہ کہتا ہے یہ سارا کچھ نا اسرائیلیوں نے خود ہی ان کو مارا ہے, خود ہی ان کو کیا ہے یہ. تو اب اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے سوچتے تھے کہ ہولوکاسٹ کو کیسے کوئی ڈینائی کر سکتا ہے, اتنے ثبوت ہے, اتنی ہسٹری ہے, اتنی ویڈیوز, اتنا پوری ہسٹری انٹرنیٹ پہ جا کے. تو کہتے ہیں آج میں پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا اندھا ہے, میڈیا نے کتنا بیوقوف بنا رکھا ہے. اب کیسی حیرانگی کی, کتنی گھنونی بات ہے کہ اسرائیل خود حملہ کریں, خود اپنے لوگوں کو ماریں, پھر ان کو کیپچر کر کے حماس کو دے دیں, چل تو انہوں کڈنیپ کر کے لے جاتے, بعد چسی پہ چھڑاواں گے انہوں. سوچیں آپ, اگر اسرائیل نے خود کیا تو حماس کے پاس یہ لوگ ہوسٹیج کیسے ہو گئے, حماس نے کس طرح ان کو لے گیا. یعنی کہ ہپوکریسی, کیا ایسا ہو سکتا ہے یار. ان کے اپنے باڈی کیم کے اوپر وہ کیمرے لگے ہوئے تھے جنہوں نے یہ سارا میسکر کیا, یہ سارا بچڑ کیا, اور ان بستیوں کو جلا کے راکھ کر دیا. اور ان کے کیمروں کو کس طرح نے حاصل کیا کہ بہت سارے جب اسرائیلی جب وہاں پہ آ گئے تو بہت سارے جو حماس کے جنگجو تھے انہوں وہاں پہ ڈھیر کر دیا. تو ان کے کیمرے پھر لیے, بلکہ ان کی لائیو انہوں نے جو ویڈیو دکھا رہے تھے اور ٹاک کر رہے تھے فون پہ, جو گفتگو ہے ساری ان کے پاس موجود ہے اور دنیا کو دکھائی بھی ہے. اور یہ باتیں نتنیل یاہو کی آپ سالوں پرانی ویڈیوز دیکھیں, یو این او میں اس کے میسج دیکھیں, وہ چیخ کے کہتا رہا ہے کہ ان کے ماسک کے نیچے, ان کے اسکول کے نیچے, ان کے ہاسپٹل کے نیچے یہ چیزیں ہیں. کوئی بندہ یقین نہیں کرتا تھا. آپ دیکھیں شفا ہاسپٹل کا کتنی دیر سے چل رہا تھا, آج وہ چینل بھی جیسے بی بی سی کا چینل, اسکائی چینل, CCN, یہ وہ جا کے ان سنگوں میں گئے ہیں تو پھر کتنے اپولوجیز کر کے کہ ہاں سوری, اپولوجیز تک کی ہے کہ ہاں یہ جو اسرائیل کہہ رہے تھے ٹھیک ہی ہے. تو یہ باتیں جب ہم
اس حزقیل کو دیکھتے ہیں تو یہ وہی باتیں کرتا ہے کہ اس قوم کو خدا نے اس حالت سے کیسے نکالا. اس لیے اس طرح آپ وہ پکچر وہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے یہ ہو چکا ہے. جو میں آپ کے لیے باتیں پڑھ رہا ہوں اٹس آلریڈی ہیپن، جو حزقیل کو خدا نے بتائی. اس نے کہا کہ 8ویں آیت لکھا ہے، 7ویں سے پڑھتا ہوں پھر. پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا اور دیکھ زلزلہ آیا، ہڈیاں آپس مل گئی، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے. اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں، نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے اور ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی، پر ان میں دم نہ تھا. ورس 9. تب اس نے فرمایا کہ نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کر اے آدم زاد، اور ہوا سے کہے خدا یوں فرماتا ہے کہ اے دم تو چاروں طرف سے اور ان مقتولوں پر پھونک کے زندہ ہو جائیں. واہ. پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، ان میں دم آیا اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی، ایک نہایت بڑا لشکر. تب اس نے مجھے فرمایا اے آدم زاد، یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہیں. لوگ کہتے ہیں بنی اسرائیل تو ختم ہو گئی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آج جو اسرائیل میں موجود ہے دے آر اے پراپر اسرائیل. کہ خدا کا کلام یہ پھر جھوٹا پڑ جاتا ہے، دو کوئی بڑا ڈاکٹر پاسٹر کچھ بھی کہے، لیکن خدا کا کلام اس سے بڑھ کر ہے. تب اس نے مجھے فرمایا کہ اے آدم زاد، یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہیں. دیکھ یہ کہتے ہیں ہماری ہڈیاں سوکھ گئی اور ہماری نیند جاتی رہی، ہم تو بالکل فنا ہو گئے. اور یہ بالکل ایسے ہی آپ ہسٹری پڑھے جا کے، جو یہودی تتر بتر ہو گئے تھے تو وہ خدا سے کیوں آج برگشتہ. بہت سارے آپ کو سیکولر، ایون اسرائیل میں بھی جو یہودی ہیں ان میں زیادہ تر سیکولر یہودی ہیں. اور اس کی وجہ ہے کیونکہ وہ جب یہ حالت کسی پر ہوتی تھی وہ کہتے تھے خدا نے ہمیں چھوڑ دیا، ہماری امید جاتی رہی، ہم تو بالکل فنا ہو گئے، یہی کہتے تھے. اور 1934 تک کوئی بھی ان کو کہتا تھا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے تم واپس جاؤ گے، تو وہ ان کو گالیاں نکالتے تھے کہ نہیں اتنے 2000 سال تک ہو گیا تو اب کہاں. وہ سمجھتے تھے اس ایریا میں ہم ہی تھوڑے سے جوز رہ گئے ہیں، جبکہ وہ جوز دنیا کے مختلف حصوں میں بکھرے پڑے تھے. تو ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم ہی بس بچے ہیں تو ہم کہاں واپس جا سکتے ہیں، کس طرح وہاں پہ دوبارہ سے قائم ہو سکتے ہیں. تو خدا کا کیا کلام کہتا ہے، وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی، ایک نہایت بڑا لشکر. تب اس نے مجھے فرمایا دیکھ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ہڈیاں سوکھ گئی، ہماری ہم فنا. ورس 12 میں لکھا ہے اس لیے تو نبوت کر ان سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے میرے لوگوں، دیکھو میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم سے باہر نکالوں گا اور اسرائیل کے ملک میں لاؤں گا. کہاں؟ اسرائیل کے ملک میں لاؤں گا. اس کا مطلب ہے جن سے یہ بات کر رہا ہے وہ اسرائیل کے ملک میں نہیں تھے، وہ دنیا میں بکھرے پڑے تھے. یہ نہ تو نبوکدنصر کی اسیری میں والی باتیں، نہ ہی اسیرین کی، یہ جو بعد میں 70 AD میں بکھر گئے تھے ان والی ہڈیوں سے خدا کام کر رہا ہے. کیونکہ ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم بھی کہ وہ کہتا ہے میں مشرق سے، مغرب سے، جنوب سے، شمال سے تمہیں واپس لاؤں گا. اور خدا پھر ان کو لے کے آیا. اور یقین مانے جیسا آرڈر کلام مقدس میں لکھا نا، جنوب، شمال، مشرق، مغرب، اور آپ دیکھیں گے کہ پہلے جنوب سے آئے جیسے کلام، اور کس سن میں آئے، کتنے آئے، پھر اس کے بعد خدا کلام جنوب کے بعد شمال سے آئے، کتنے آئے، کس سن میں آئے. پھر اسی ترتیب سے جس طرح کلام میں لکھا ہے اسی ترتیب سے دنیا سے لوگ آتے گئے اور کس تعداد میں آتے گئے. آئی ہیو ریکارڈ دس، آئی ہیو اسٹڈی دس. جب میں یہ باتیں کرتا ہوں کیونکہ میرے اندر جو ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے، تو میں کہتا ہوں کون مجھے مسیح کی محبت سے جدا کرتا ہے، بلکہ یہودیوں کی محبت سے جدا کر سکتا ہے، اسرائیل کی قوم سے اور اسرائیل اور یروشلم کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا. کیوں؟ خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ ہمیں باپ دادا کی خاطر پیارے ہیں. پالوس رسول کہتا ہے کہ بے شک وہ ہمارے گوسپل کی خاطر دشمن ہیں، لیکن کیا ہے، باپ دادا کی خاطر ہمارے پیارے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں نا کیوں پیار کرتے، بس خدا نے دل سے پیار پایا. اور خدا نے کیوں پایا کہ خدا نے لکھا ہے کہ یہ ایک اسپیشل قوم ہے، لیکن اسپیشل اس وقت تک ہے جب تک یہ مسیح کو قبول نہیں کرتے. جب مسیح کو قبول کرے گی پھر نہ کوئی یہودی نہ کوئی یونانی، پھر ایک قوم، ایک ہی گلہ، ایک ہی چرواہا ہوگا. آمین.